مغلیہ سلطنت، جس کا شمار عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنتوں میں کیا جاتا ہے، یہ ہندوستان میں قائم مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی جس نے ہندوستان میں کئی سو سال تک حکومت کی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلوں کی اس حکومت نے اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر، جس میں موجودہ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ممالک پر حکومت کی تھی۔ اس سلطنت کا اختتام باقی اسلامی سلطنتوں کی طرح انتہائی دردناک ہوا تھا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو اگلے سال 1858 میں مغلیہ سلطنت کی شاہی افراد کو بہت ہی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے سکھوں اور ہندوؤں کی مدد سے جنگ غدر میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر دہلی کے شہر پر قبضہ کر لیا، تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر اور ان کے اہل خانہ کو لال قلعے کی ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو اہل خانہ سمیت قید کیے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 21 بیٹوں میں سے 18 بیٹوں کو سرعام انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جبکہ انگریزوں کے اس ظلم و ستم سے بہادر شاہ ظفر کے صرف 3 بیٹے ہی زندہ بچ گئے، جو کہ مرزا جوان بخش، مرزا شاہ عباس اور قسمت بیگ شامل ہیں، جنہوں نے مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ انگریزوں نے قتل کیے ہوئے 18 شہزادوں میں سے 3 شہزادوں کے کٹے ہوئے سر دہلی کے دروازے پر لٹکا دیے۔ انگریزوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ اب ان کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس ظلم و ستم کے بعد جب انگریزوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ انگریزوں نے اس نام نہاد مقدمے کو دہلی کے لال قلعے میں 44 دن چلایا۔ پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پھانسی کی سزا سنا دی، جسے بعد میں جلاوطنی میں بدل کر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیوی زینت محل کے ساتھ رنگون برما میں بیچ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو بھی جلاوطن کر دیا۔ وہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی نہایت غربت میں گزاری۔ سن 1862 میں جب برما کے شہر رنگون میں جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز یہ جانتے تھے کہ اگر یہ شہزادے واپس ہندوستان چلے گئے تو یہ وہاں کی عوام کو بغاوت پر آمادہ کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بد نصیب شہزادے پھر کبھی واپس ہندوستان نہ جا سکے اور وہیں رنگون میں ان کی وفات ہوئی۔ شہزادے مرزا شاہ عباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی ایک اولادیں ہیں، جو کہ آج انتہائی غربت کی حالت میں رنگون کی ایک ڈیگن نامی قصبے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسرے شہزادے مرزا جوان بخش کی صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام مرزا جمشید بخت تھا، جو کہ مرزا جوان بخت کی بیوی نواب زمانی بیگم کے بطن سے تھا۔ سن 1884 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے جب مرزا جوان بخت کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے کچھ ہی سالوں بعد ان کی بیوی نواب زمانی بیگم بھی انتقال کر گئیں۔ اپنے والد مرزا جوان بخت اور اپنی والدہ نواب زمانی بیگم کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مرزا جمشید بخت حالات ناسازگار ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا۔ مرزا جمشید بخت نے بیگم نادرہ جہاں نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہوا، جس کا نام تاریخی اوراق میں مرزا بیدار بخت بتایا جاتا ہے۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے گزر اوقات کرتے رہے اور آزادی ملنے تک انہوں نے اپنی اصل پہچان چھپائی رکھی۔ آزادی ملنے کے بعد جب سب کو مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کی پہچان ہوئی تو سرکار نے انہیں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے کی حیثیت سے تنخواہ دینا شروع کر دی۔ سن 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے نکاح کیا، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تو بھارت سرکار انہیں چند 100 روپے تنخواہ دیا کرتی تھی، لیکن سن 1980 میں مرزا بیدار بخت کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت کی بیگم سلطانہ اور ان کے بچوں کو تنخواہ دینا بند کر دی، جس سے ان کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ سلطانہ بیگم اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے کلکتہ کی ڈالی گنج علاقے میں چائے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ سن 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے کی بیوہ ہونے کی وجہ سے بھارت سرکار نے انہیں ایک سرکاری مکان دیا، جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھن جانے کے بعد آخری مغل بادشاہ کے پڑ پوتے کی بیوہ اور بچے آج بھی کلکتہ کی تنگ گلیوں میں 2 کمروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اللہ حافظ۔